سورۃ النساء کی 5 آیات آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 68 تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ جو حکم تھا 5 آیات پہلے آیت نمبر 59 میں، اس کے اندر 3 طرح کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں منافقین کا رویہ بیان کیا گیا کہ منافقین اپنے معاملات کا تصفیہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق کروانے کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے برعکس طاغوت کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے رضامند اور تیار ہے۔ اس کے لیے منافق اور یہودی کا قصہ اور واقعہ بیان ہوا اور اس میں بتلایا گیا کہ منافق کیسے ابو بردہ اسلمی کاہن کے پاس یا کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنے معاملات کے تصفیے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، اور اس کے برعکس جو یہودی تھا وہ یہودی کے پاس جانے کے بجائے وہ رحمت دو عالم کے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ تو ان گزشتہ آیات میں 5 آیات میں اس حکم اور اس حکم کے نتیجے میں منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں ان آیات کریمہ میں جو بات بتلائی گئی ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور دوسری بات منافقین کو کرنا کیا چاہیے تھا اس غلطی کے نتیجے میں جو ان کے مقتول نے کر لی، جس کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس مقتول کی غلطی کے تناظر میں ان کے خاندان اور اس کی برادری اور اس کی قوم کے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ میں نے آیت نمبر 59 کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی اطاعت بالذات واجب ہے، رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے لیکن بالذات نہیں، یعنی آپ کے وصف نبوت کی وجہ سے آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، اللہ کی ذات کی وجہ سے اللہ کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ واجب اچھا، جب یہ بات آپ سمجھ گئے تھے کہ رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، تو اس مطلقاً وجوب کی وجہ کیا ہے کہ رسول مصطفیٰ الہی ہیں، مجتبیٰ الہی ہیں، اور اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اور جو ذات بھی اللہ نے اپنی فرستادگی کے لیے، پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے چنی ہو، اس ذات کا انتخاب بلا شک و شبہ وصف کمال اور وصف عظمت اور وصف شان سے لبریز ہوتا ہے۔ اس ذات کو ہم باوصف ذات کہیں گے، اس ذات کو ہم اونچی ذات کہیں گے، اس ذات کو ہم عظمت والی ذات کہیں گے، اور یہ جو ذوات قدسیہ ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، یہ
تمام انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. تمام انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ممتاز ہو جاتے ہیں. اور امتیاز صرف نام کا نہیں کہ فرق پڑ گیا کہ ان کا اور ان کا درجہ فرق نہیں، محض درجے کا فرق نہیں ہے، محض نام کا فرق نہیں ہے، بلکہ اوصاف اور کمالات کے اعتبار سے مکمل طور پر ان ذوات قدسیہ میں اور عام انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عام انسان سے گناہ ہونا 100% ممکن ہے، نبی سے گناہ ہونا 1% بھی ممکن نہیں. عام انسان میں جسمانی اور روحانی عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے پیغمبر میں پیدائشی جسمانی عیب بھی نہیں ہوتا اور عملی طور پر روحانی عیب بھی نہیں ہوتا. یعنی پیدائش کے وقت سے کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا. یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں پیدائش. اگر بات کو چل کر کے کسی پیغمبر کا جہاد میں ہاتھ کٹ جائے مثال کے طور پر، یا کسی پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہو جائیں، یا کسی پیغمبر کی زبان مبارک پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، یا کسی پیغمبر کو کچھ چوٹ لگ جائے، یا کسی پیغمبر کا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو یہ زندگی کے ساتھ ہے اور اس کو عیب نہیں کہتے. اس کو عیب وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائش کے ساتھ ہو، پیدائش کے ساتھ ہو، کہ کسی کے کان اس کے وجود سے زیادہ بڑے نظر آئیں، کسی کی آنکھ بھینگی نظر آئے یا کانی نظر آئے، یا کسی کی زبان میں لکنت پیدائشی ہو، یا کسی کی قوت سماعت اور بصارت کمزور ہو، یا جو کوئی پیغمبر ایسے ہوں نعوذ باللہ کہ وہ ٹانگ کے اعتبار سے معذور ہوں، ہاتھ کے اعتبار سے شل ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پیغمبر پیدائشی طور پر عیب سے پاک ہوتے ہیں. پیغمبر پیدائشی طور پر. اور جو دجال پیدائشی طور پہ کانا ہو، ہاں جی، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو پیغمبر نبی جو ہے رسول، وہ پیدائشی طور پہ عیب سے پاک ہوتے ہیں. دوسری بات کہ عملی اعتبار سے پیغمبر سے چونکہ گناہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ روحانی اعتبار سے بھی پاک ہوتے ہیں. اب بات سمجھیے. تو پیغمبر اور عام انسان میں یہ فرق ہے کہ عام انسان جسمانی اعتبار سے اس میں عیب ممکن ہے پیدائشی اعتبار سے، ایسے ہی عام انسان میں عملی اعتبار سے روحانی تنزلی کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنے گناہ، خطا اور غلطی کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہو، لیکن پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. یہ اسی بات سمجھ. اب اگلی بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی اطاعت کو واجب اسی لیے قرار دیا کہ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی. پیغمبر سے جتنا مرضی ولی اللہ، جتنا مرضی پیغمبر کے علاوہ اونچے درجے کا آدمی ہو، امکان موجود ہوتا ہے خطا کا، امکان موجود ہوتا ہے غلطی کا، شبہ کا، کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جانے کا امکان موجود ہوتا ہے. پیغمبر کے لیے ایسا امکان نہیں ہوتا، اس لیے پیغمبر کی اطاعت مطلقاً واجب ہے. پیغمبر کی اطاعت مطلقاً واجب ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اس میں غلطی، ٹھیک ہے. یہی بات پہلی بیان کی گئی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ان کی اطاعت اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے، بذات نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے چنیدہ ہونے کی وجہ سے اب مطلقاً اطاعت ہے. اب کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط کہ یہ ہوگا تو نبی کی بات مانیں گے، یہ نہیں ہوگا تو نبی کی بات نہیں. نبی جو بھی حکم کریں گے مطلقاً واجب ہے. اچھا جی، اب اگلی بات. اچھا یہاں رک کر کے ایسا میں صبح والے درس کی ایک بات عرض کر دوں کہ پیغمبر کا جو حکم ہوتا ہے یا پیغمبر کسی کام سے روکتے ہیں، اس میں پیغمبر کے حکم اور روکنے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ذرا سمجھیے گا، بڑی باریکی سی بات ہے، اس کو سمجھیے گا. پیغمبر کسی کام کا حکم کریں یا کسی کام سے روکیں، اس کی بھی دو وجوہات یا دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک حیثیت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر بحیثیت پیغمبر بحیثیت رسول کسی کام کا آرڈر کر رہے ہیں یا کسی کام سے روک رہے ہیں،
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر بحیثیت رسول نہیں منع کر رہے، ایک شفیق اور مہربان اور ایک مربی اور ایک سربراہ کی حیثیت سے محبت، الفت اور پیار کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے کسی کام کا کہہ رہے ہیں یا کسی کام سے منع کر رہے ہیں، تو دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ اگر پیغمبر بحیثیت رسول حکم کریں گے تو یاد رکھیے یہ ماننا واجب ہے، کرنے والا کام ہے تو کرنا واجب ہے، رکنے والا کام ہے تو رکنا واجب ہے۔ اور اگر پیغمبر بحیثیت رسول حکم نہ کریں یا بحیثیت رسول منع نہ کریں تو اس صورت میں اس بات کا ماننا واجب نہیں۔ اب اس فرق کو ذرا تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات آئے۔ ایک والد اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا آپ روڈ پر جاتے ہیں تو آپ یہ جو رش ہے نا، اس رش میں چونکہ ممکن ہوتا ہے خطرات لائق ہوتے ہیں، بہت سارے حادثات میرے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ قریب قریب کے جتنے اسفار ہیں ان کو آپ پیدل کر لیا کریں، موٹر سائیکل پہ نہ جایا کریں، موٹر سائیکل پہ نہ جائیں۔ یا مطلقاً باپ بیٹے کو کہہ رہتا ہے کہ بیٹا آپ نے موٹر سائیکل نہیں چلانی، یہ ممانعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے ممانعت ہے، لیکن کیا شریعت میں موٹر سائیکل چلانا منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو منع کر رہا ہے کس وجہ سے؟ رحم دلی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ اب اس مہربانی کے نتیجے میں اس باپ کا یہ منع کرنا شرعی حکم نہیں ہے، اس باپ کا منع کرنا یہ مشفقانہ عمل ہے، مشفقانہ حکم ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض احکامات جاری فرماتے تھے، وہ مشفقانہ حیثیت سے، شفیقانہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پینے کے حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ 3 سانس میں پیو، بعض روایات میں 2 سانس کا بھی آتا ہے، اور خود عمل رسول ایسا بھی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ایک ہی سانس میں پانی پیا۔ اب یہاں 3 باتیں جمع ہو گئی، ایک سانس میں پیا، 2 سانس کا بھی کہا، 3 سانس کا بھی کہا۔ عام سنت کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے، اور آپ کا طرز عمل کبھی کیا ہوا یہ الگ بات ہے، اور آپ نے حکم کیا جاری کیا یہ الگ بات۔ 3 باتیں جمع ہو گئی۔ تو عام معمول آپ کا یہی تھا کہ آپ 3 سانس میں پیا کرتے تھے، اس لیے فقہاء نے سنت عمل 3 سانس میں لیا، یا مستحب درجے کی حیثیت کو 3 سانس کو لی، لیکن 2 سانس کی بھی اجازت ہے، 2 سانس میں پانی پینے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر کسی وقت کسی مجبوری کے تحت 1 سانس میں بھی پینا پڑ جائے تو 1 سانس میں بھی پی سکتا ہے، جیسے پانی تھوڑا پینا ہے 1 سانس میں بھی پی سکتا ہے، پی کر کے الحمدللہ کہہ دے بس کافی، بات سمجھ آگے کی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو حکم ہے یہ حکم مشفقانہ ہے، یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ اگر شرعی حکم ہوتا تو پھر 1 گھونٹ بھی پینا ہے اس کو بھی 3 حصوں میں کر کے پینا واجب ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا یہ مشفقانہ حکم ہے کہ 1 سانس میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے تو ممکن ہے کہ کسی آنتنی کا جو ہے وہ پھٹ جانے کا امکان موجود ہے، یا مسانے پر بوجھ پڑنے کا جو ہے وہ خطرات لائے گئے، اس لیے ایک ہی سانس میں اتنا زیادہ پانی پی لینا درست بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی 1 سانس میں زیادہ پینے کے نتیجے میں آپ کو اگر سانس اندر لینا پڑ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پانی کے اندر سانس لیں گے، جو ایک الگ غلطی ہے، اس لیے مشفقانہ حکم ہے۔ اب سنیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کا حکم بحیثیت رسول امت پر ماننا واجب ہے۔ صحابیہ رسول حضور کے پاس آئیں، آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے نکاح کے حوالے سے ایک تجویز دی کہ فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح کر لیا جائے، آپ کو منظور؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مشورہ ہے، رائے ہے میری۔ تو تب اس صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو میری مرضی ہے میں نہ کروں، پھر میری مرضی ہے میں۔ اس لیے یاد رکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشفقانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا حکم ہوتا ہے اور وہ حکم بحیثیت رسول ہوتا ہے، تو تب ماننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، تب ماننا ہر ایک کے لیے۔ اچھا اب یہاں پر آئیے دوسری بات کی طرف۔
پہلی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی اطاعت واجب ہے مطلقاً، اور اس لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں، تفصیل آپ کے سامنے۔ دوسری بات، منافقین میں سے ایک آدمی نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروانا چاہا یا ابو بردہ اسلمی سے کروانا چاہا، یہودی نے اپنے مقدمے کو حضور کے سامنے پیش کیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، اور یہ چلے منافق کے اصرار پر حضرت عمر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا منافق کو۔ یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ میں نے اس واقعے کی حیثیت عرض کی تھی کہ اس کی اسنادی حیثیت کمزور ہے، اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے کچھ دلائل بھی عرض کیے تھے، لیکن اگر اس کی اسنادی حیثیت درست بھی ہو تب بھی منافق عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی حقیقتاً نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ منافق نے کہا، یہودی نے کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں یا حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، تو منافق نے اس وقت انکار کیا تھا، نہ حضور کے پاس جانا ہے نہ حضرت عمر کے پاس جانا ہے، لیکن اس وقت تو انکار تھا۔ بعد میں جب حضور کے پاس آ گئے، فیصلہ ہو گیا، اب منافق کے دل میں ایک نئی بات آئی کہ ہو سکتا ہے مذہبی عصبیت کی بنیاد پر عمر رضی اللہ عنہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں، لہذا اس نے آخری اپنا تیر پھینکنے کی کوشش کی کہ آئیے عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس منافق کا سر قلم ہو گیا، منافق کا سر قلم ہو گیا۔ اس واقعے کے تناظر میں منافق کا سر قلم ہو گیا تو اس کے پسماندگان نے، لواحقین نے، مقتول کے ورثاء نے آ کر کے حضور کے سامنے بہانے بنانا شروع کر دیے، بہانے تراشنا شروع کر دیے کہ ہمارے آدمی کا مقصد تو قطعاً غلط نہیں تھا، آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کے فیصلے کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیں ہمارے آدمی کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی، اور یہاں یہ فرمایا کہ ان کا کام یہ نہیں تھا کہ یہ جھوٹ موٹ اور اس طرح کی باتیں کرتے، بلکہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ جاتے حضور کے پاس، کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے آدمی سے غلطی ہوئی، ہمارے آدمی سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہو گئی، اور اس کو اس کی کوتاہی کی سزا مل گئی، اس کو اس کی کوتاہی کی سزا مل گئی، ہم نے بھی غلطی کی، اس کی حمایت کی، ہم نے بھی غلطی کی کہ اس کی حمایت کی، اب ہمیں ہماری حمایت کی وجہ سے سزا ملے، اس سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں اللہ کے سامنے بخشش اور مغفرت طلب کریں ہمارے حق میں، تاکہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، بہانے تراشے، جا کر الٹا سیدھا باتیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی منافقت اور پختہ ہو گئی اور پکے مومنوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اسی کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان منافقین کو یہ کہہ دیا جاتا کہ رائے خدا میں نکلو جہاد کے لیے، تو یہ جہاد کبھی نہ کرتے، یا انہیں کہہ دیا جاتا کہ ہجرت کرنے کے لیے نکلو تو یہ کبھی نہ کرتے۔ گویا جہاد اور ہجرت ان کے لیے بڑا بھاری عمل ہے، بڑا بھاری عمل ہے، یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہیں جہاد کے لیے کہہ دیا جاتا یا ہجرت کے لیے کہہ دیا جاتا تو یہ کبھی نہ مانتے، ایک ماں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یوں بھی ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر ان سے کہہ دیا جاتا کہ اس غلطی کی وجہ سے، جو کوتاہی تم نے کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے پیٹو اپنے آپ کو، مارو اپنے آپ کو، اس غلطی کی سزا یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو مارو، کیوں؟ تمہارے آباء و اجداد کو بھی ان کی غلطی پر یہی سزا دی گئی تھی۔ نہیں آ رہا ہے وہ بچڑے کی پوجا، یہودی نسل تھے نا منافق سارے، جیسے آج کے منافق بھی سارے یہودی نسل ہے، تو وہ جو تمہارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے تناظر میں تمہارے آباء و اجداد کو کیا کہا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، انہوں نے مارا اپنے آپ کو۔ تو ایسے ہی تمہیں بھی اگر حکم کر دیا جاتا کہ اپنے آپ کو مارو، تو تمہارے آباء و اجداد نے تو بات مان لی تھی، وہ تو اپنے آپ کو مار گئے، لیکن تم تو یہ بھی حکم نہ مانتے۔ تو یہ ساری بات کہی گئی، دیکھیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے، یعنی جو پیغمبر ہم نے مبعوث کیے ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے مطابق مانا جائے، اپنی مرضی سے نہیں سمجھ، اپنی مرضی سے۔ بڑا زبردست جملہ ہی ہے، رسول کو ماننا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں ماننا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اپنی مرضی سے، کیسے؟
اتنا ماننے میں آگے بڑھے، عقیدت اور محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ خدا کا بیٹا ہی بنا دیا. سمجھے جی بات؟ تو حضور کو، نبی کو ماننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی ذات کو ماننا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. ایسا نہ ہو کہ یوں کہو کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے جز میں سے، اللہ کی ذات میں سے ایک آپ کا جز ہے. نہیں، اللہ کا جز نہیں ہے. اللہ کا جز، اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو آپ کے اور عیسائیوں میں کے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے رسول کو ماننا ہے رسول کے بھیجنے والے کے طریقے کے مطابق یا ان کے حکم کے مطابق. آگے بات، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، یہ لوگ کون؟ منافق لوگ. جب اپنے حق میں ظلم کر لیا، اپنے حق میں کیا ظلم کیا کہ انہوں نے مقتول یعنی اس ظالم اور حضور کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے کے حق میں اور اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے. جب انہوں نے حمایت کر کے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے اور اس کی غلطی واضح ہو، اس غلطی کرنے والے کا دفاع کرنا اور اس کی حمایت کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بھی غلطی کرنا ہے. یہ بھی وہی غلطی کرنا ہے. گویا انہوں نے بھی حضور کے فیصلے کو چیلنج کر دیا حمایت کر کے. اب کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہیں چاہیے تھا کہ اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش طلب کرتے، یعنی اے محبوب آپ کے پاس یہ آتے اور آپ کے پاس آ کر کے یہ خدا سے بخشش طلب کرتے، ایک بات. اور دوسری بات، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس آیت کریمہ میں شفاعت رسول کی بات ہو رہی ہے. توجہ، شفاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے بخشش کی دعا کروانا. حضور سے بخشش طلب کرنا نہیں، بخشش کی دعا کروانا کہ وہ ان کے حق میں اللہ سے بخشش مانگیں. ایمانی جذبے میں ایک بات آئی ہے، میرا خیال ہے آپ کے دل میں بھی بات آئی ہوگی، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. غزوہ احد میں غلطی کرنے والوں کے حوالے سے اللہ نے کیا بات کہی کہ محبوب آپ ان کو نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر حضور سے کہو کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی مانگیے، ہمارے لیے بخشش مانگیے. ان سے نہیں کہا کیونکہ دل کے سچے تھے، غلطی ہو گئی. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجیے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے منافقین سے کہ چونکہ یہ دل کے گندے تھے، دل کے غلیظ تھے، ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ پہلے تو خود معافی مانگو اور پھر حضور سے گزارش کرو کہ حضور بھی تمہارے لیے معافی مانگیں. گویا تمہاری معافی کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ تم خود معافی مانگو اور دوسری یہ کہ تمہارے لیے رسول بھی معافی مانگیں، رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے یہ معاملہ صرف رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقتول کی حمایت کر کے حقیقت میں رسول کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، رسول کی گستاخی کی ہے، رسول کی بے ادبی کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ رسول نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کو نہیں مانا تو ان کی طرف سے بے ادبی اور گستاخی ہے. اور جس نے حضور کے کسی فیصلے کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تک رسول معاف نہ کرے اس کے لیے معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے. اب جسے رسول اللہ نے ہاتھ سے پکڑ کر کے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، جسے رسول اللہ نے ہاتھ سے پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کر دیا، اب اگر اس خلیفۃ الرسول کی نہ مانی جائے، اس کو نہ مانا جائے، تو بے ادبی کس کی ہوئی؟ خلیفہ کی یا رسول کی؟ رسول کی مخالفت ہوئی، رسول کی غلط. اب رسول جب تک معاف نہیں کریں گے معافی مل ہی نہیں سکتی. پیٹتے رہیں، سدا پیٹتے رہیں گے، معافی نہیں مل سکتی. معافی کب ملے گی؟ رسول معاف کریں، رسول. ٹھیک ہے جی. اب اگلی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشش طلب کرنا یہ دوسری شرط ہے منافقین کے اس گناہ کی معافی کے لیے. لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عام آدمی اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو کیا اس کی غلطی میں بھی معافی
کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پہلے خود اللہ سے معافی مانگے اور پھر حضور سے سفارش کرے؟ اور اگر یہ شرط ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب سنیے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ خاص قسم کا حکم ان منافقین کو تھا۔ عام آدمی کے لیے یہ شرط نہیں تھی، یہ منافقین کے اس عمل بد کی معافی کی شرط تھی کہ وہ خود بھی معافی مانگے اور حضور بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو تب معاف ہوگا، ورنہ نہیں معاف ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور کی گستاخی کی۔ اب دوسری بات، حضور کی حیات طیبہ میں عام آدمی کے لیے بھی شرط نہیں تھی کہ وہ آ کر کے حضور سے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کرواتے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر حضور کسی کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے تو اس کی مغفرت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ شرط نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، بڑی توجہ طلب بات سنیے، حضور کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد اب یاد رکھیے کہ کوئی آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری دیتا ہے اور حاضری دے کر کے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اور درود و سلام پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اور اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے کہ اے پروردگار کے محبوب، میں نے اپنے گناہوں کی بخشش اور طلب اللہ سے کی ہے، لیکن آپ بھی میرے حق میں سفارش کر دیجئے، آپ بھی میرے حق میں سفارش، یہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر آپ بھی میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حضور اس کے حق میں سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو قبر ہوتی ہے نا، قبر، اس کے حوالے سے بڑی مختصر سی بات ذہن میں رکھ لیں، شروع دن سے آج تک اختلاف چلا رہا ہے۔ عام مسلمانوں کے اور عام مردوں کے سننے کے حوالے سے تو اختلاف پہلے دن سے، یعنی صحابہ اکرام سے آج تک چلا رہا ہے، اس میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات روز اول سے تمامی حضرات کے درمیان متفقہ ہے کہ سبھی حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنی قبر کے پاس آنے والے کی گفتگو کو، بات چیت کو، سلام کو، تسلیم کو سنتے ہیں اور ان کے معاملات کو سنتے ہیں، اور خاص طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے روزے پر یعنی میرے پاس ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ یا من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جس نے مجھے دور سے مجھ پر درود و سلام بھیجا اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری، جس نے میرے روزے کے پاس آ کر کے مجھ پر درود بھیجا سمعتہ، میں اسے سنتا ہوں۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کی بخشش اور طلب کے لیے حضور سے دستبستہ عرض کرے کہ محبوب آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ میرے لیے بخشش کی سفارش کر دیجئے، آپ بخشش فرمائیے، نہیں، بخشش فرمانا اللہ کا کام ہے، آپ میری بخشش کی اللہ کے ہاں سفارش کر دیجئے، تو بڑی امید ہے کہ اللہ کے حبیب اس کے حق میں سفارش کی دعا بھی کریں گے اور اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ مشکات شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، قطبی نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ اللہ کے رسول کی روزے پر حاضر ہوئے، یہی آیت کریمہ پڑھی، اپنے کسی معاملے کو پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے دربار میں گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بخشش کی سفارش کر دیجئے، اور روئے، گڑ گڑائے اور چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گیا، روزہ رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوئی اور مجھے فرمایا اٹھ جا کر کے اس آدمی کو، دیہاتی کو جا کر کے خوشخبری سنا کہ اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔
ٹھیک ہے جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اے منافقو تمہارا کام یہ تھا کہ جب تم سے ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تمہارا کام یہ تھا کہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے، معافی مانگتے اور بخشش کی طلب کرتے ان سے. ہاں جی، تو اللہ کو تم مہربان اور معاف کرنے والا پاتے. اب اگلی بات، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اسے اپنے دل میں تنگ نہ ہو، اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگ نہ ہو. تو فرمایا بلکہ اس کو خوشی سے قبول کر لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے. توجہ، اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا اور قبول کرنا یہ تبھی قابل قبول ہوگا، یعنی تسلیم اور رضا تبھی مانا جائے گا کہ جب تین باتیں پائی جائیں. کتنی باتیں؟ پہلی بات کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو عقیدے کے اعتبار سے درست مانیں. عقیدہ ہو کہ رسول کا فیصلہ بالکل درست ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ حضور کا فیصلہ درست نہیں تو پھر یہ آدمی مومن نہیں، اس کی بخشش نہیں. نمبر 2، زبان سے بھی اقرار کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ درست ہے. اور تیسری شرط یہ ہے اپنے عمل سے بھی ثابت کرے کہ اس نے حضور کے فیصلے کو درست مانا. منافق کا طرز عمل دیکھ لیں. نمبر 1، وہ عقیدے کے اعتبار سے ہی فیصلہ درست نہیں مان رہا تھا، پھر اس نے زبان سے تو مان لیا لیکن عمل سے نہیں مانا. عمل سے ماننے کے بجائے اس نے چاہا کہ اب عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ دیں. تو پھر اس کا عمل یہ تھا، ان کا عمل وہ تھا، یہ اس کا عمل اس کا ان کو. ٹھیک ہے، دیکھیے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، یعنی بہت تھوڑے لوگ. فرض کیے نا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ واقعی اپنے آپ کو مارو، جسے ان کے آباء و اجداد نے اپنے آپ کو مارا پیٹا قتل ہو گئے. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مارنے کا معنی یہ ہے کہ جہاد میں جاؤ. جہاد میں کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں جانے کو منافق یہ کہتے تھے کہ جہاد میں جانا تو ایسے ہے جیسے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے. اس لیے ان کی زبان کے مطابق ان سے کہا گیا کہ جسے تم موت سمجھتے ہو اس کے لیے نکلو. یقیناً یہ نہیں نکلیں گے، یقیناً یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ پاک بطور نصیحت فرماتے ہیں اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی. لیکن فرمایا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اگر یہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تو اللہ فرماتے ہیں اور ہم ان کو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے. یعنی یہ اچھے بن کے رہتے تو ہماری طرف سے بھی اجر ملتا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. گزشتہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آنے والے دنوں میں سیدھا راستہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں، سیدھا راستہ بھی ہم. لیکن ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ مانتے ماننے کے بجائے مخالفت کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.